الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرسهما، فينزل بالسبخة فترجف المدينة 3 رجفات، يخرج الله منها كل كافر ومنافق. رواہ مسلم۔ دجال کے ظہور کی مختلف احادیث کا بیان ہو رہا ہے۔ آج کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دجال پوری دنیا کے اندر چکر لگائے گا، ہر شہر کے اندر داخل ہوگا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کے 40 دن کے اندر وہ پوری دنیا کو سیر کر لے گا اور پھر مکہ اور مدینہ کے اندر آئے گا، لیکن مکہ اور مدینہ کے اندر داخل نہ ہو سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ملائکہ مکہ اور مدینہ کی حفاظت پر مامور ہیں۔ یہ آج کی حدیث میں آ رہا ہے کہ مکہ اور مدینہ کی خصوصیت میں یہ داخل ہے کہ وہاں ایک تو دجال نہ آ سکے گا، اور مکہ اور مدینہ کی حفاظت فرشتے کر رہے ہیں۔ دجال آنے کی تو کوشش کرے گا مگر فرشتے اس کو داخل نہ ہونے دیں گے۔ پھر اس کے بعد حدیث میں آ رہا ہے کہ مدینہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، اور اس زلزلے کے نتیجے میں وہاں رہنے والے کافر اور منافق وہاں سے نکل کر دجال کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ قرب قیامت میں، قیامت کے قریب مدینہ میں یا مکہ میں کچھ نہ کچھ کافر اور منافق بس جائیں گے، اور وہ بھی دخول دجال کے بعد جب زلزلہ آئے گا وہاں سے نکل کر دجال کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے، اور مدینہ بالکل پاک و صاف ہو جائے گا۔ یہاں روایت میں یہ آ رہا ہے کہ کافر اور منافق دجال کے ظاہر ہونے کے بعد جب دجال مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہوگا تو کافر اور منافق اس کے لشکر میں چلے جائیں گے، اور دجال مدینہ اور مکہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مکہ اور مدینہ کے پہاڑی راستوں میں سے ہر راستے پر فرشتے مقرر ہوں گے جو صفے باندھے ہوئے مکہ اور مدینہ کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ پس دجال سخت زمین پر اترے گا تو مدینہ 3 مرتبہ زلزلے سے لرز اٹھے گا۔ اللہ تعالی مدینے سے ہر کافر اور منافق کو باہر نکال دے گا۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔